إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية۔ برادران اور خواتین اسلام، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات، بے شمار انعامات، بے شمار نوازشیں اللہ عز و جل کی کہ اگر ان نوازشوں کی ہم گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری اپنی ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر اللہ عز و جل کی نوازشوں کا تذکرہ، نوازشوں کی کاؤنٹ ختم نہ ہو۔ ان بے شمار انعامات میں سے ایک انعام اللہ عز و جل کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف ہمیں مسلمان بنایا بلکہ توحید جو ہماری اپنی انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن نجات کا سبب ہے وہ سکھلائی، اور اس سے بھی بڑی نعمت اگر غور کر کے دیکھنا چاہیں تو ہم پر اللہ عز و جل کی وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اگر میں انہی کی بات کروں تو 95% کم سے کم یہاں پر بیٹھنے والے لوگ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرے معنوں میں اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، ورنہ آپ اگر دعوتی سرگرمیوں میں ہوں، جو لوگ دعوتی کام کرتے ہیں، غیروں کو اسلام کا سبق سکھلانے کی، اسلام کی خوبیاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ملاقات کریں تو مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ کئی لوگ ہیں آج کے دور میں بھی جو تڑپ کر اسلام لاتے ہیں، اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہیں، مگر ان کے اوپر اتنے قسم کے پریشر ہوتے ہیں، اتنی تکلیفیں انہیں پہنچائی جاتی ہیں کہ پھر وہ واپس اسلام سے اپنے پرانے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں، پرانے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہمیں اللہ عز و جل نے مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے تو اندازہ کریں کتنا بڑا احسان اللہ عز و جل نے ہم پر کیا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے جب انسانوں کو بنایا، صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، انی خلقت العباد کلہم حنفاء او کما قال النبی، بڑی لمبی حدیث، صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا بس میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک بندے کو، ہر ایک کو حنفاء، حنیف پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر ایک کے دل کے اندر وہ چھوٹا سا چراغ ہے پیدائشی طور پر جو اسلام کا چراغ ہے، ہر ایک کے اندر جبلت کر دی ہے، اللہ عز و جل نے اندر بات اتار دی ہے کہ بندہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرے۔ پھر وہ حدیث دیکھیں آپ، اور اس حدیث کا جس کا میں نے ابھی سامنے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، آگے بڑھیں، ثم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، پھر اس کے بعد جب اللہ عز و جل نے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی رکھی تھی، ہمارے پاس شیاطین آتے ہیں اور ہمیں اس دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کی کنفرمیشن آپ کو اس حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے یہ حدیث، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نسائی کی روایت دیکھ لیں، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی
دین اسلام پر پیدا ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو یا تو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مجوسی، یہودی یا نصرانی بنایا. جس دین کے ساتھ وہ اندر جو دین تھا نا، اس دین کے ساتھ جس بچے کو اللہ عز و جل نے میری یا آپ کی ماں باپ کے طور پر گود میں ڈالا ہے، وہ مسلمان بچہ ہے. اب اس مسلمان بچے کو میں اور آپ کتنا مسلمان باقی رکھتے ہیں اور کتنا مسلمان بننے سے اس کو ڈیویٹ کرتے جاتے ہیں، کتنا اسے ہٹاتے جاتے ہیں. اب پھر وہ معمولی ہٹانا ہوا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارا بچہ نمازیں نہیں پڑھتا. ہم نے داڑھی نہیں رکھی، ہمارے بچے نے داڑھی نہیں رکھی. ہم نے اپنی جوانی میں پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، ہمارے بچے نے حج نہیں کیا. یہ آپ مثالیں دیکھتے جائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ یہ نصرانی بنانا، مجوسی بنانا، یہودی بنانا، یہ یہیں تک سیمت نہیں ہے. اس کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے. جو بچہ اللہ عز و جل نے آپ کی اور میری گود میں مسلمان بنا کر ڈالا تھا، کیا میں نے اس بچے کو، میں جتنا دین جانتا ہوں، میں جتنے دین پر چلتا ہوں، اتنا ہی دین میں نے اسے سکھلایا، اتنے ہی دین پر میں نے اپنی زندگی میں اسے چلانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ میں نے گانے سنے، اس کو گانے سنوائے. میں نے فلمیں دیکھی، ہاتھ پکڑ کے اس کو فلموں میں، سنیما گھروں میں لے کر گیا ہوں، فلمیں دکھائی ہیں. گھر پہ گانے میں نے بجانے سکھائے. یہ ہم دین سے بچوں کو اپنے دور کرتے ہیں. یہ آج نہیں ہوتا، یہ بچہ تھوڑا سا ہٹتا ہے آج، پھر اس کا بچہ تھوڑا سا ہٹتا ہے، پھر اس کا بچہ اور تھوڑا سا، پھر ہوتے ہوتے یہودی، نصرانی، مجوسی بنتے ہیں. کلاسک اگزامپل آپ کے سامنے بورس جانسن، حال کا UK کا پرائم منسٹر. اس کی تھوڑی سی تفتیش کریں، گوگل پہ جائیں آپ، ویکیپیڈیا پہ جائیں، تھوڑا سا جا کر کے دیکھیں. اس کے دور نہیں، پردادا، دادا سے اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ پردادا مسلمان تھے. انہوں نے کرسچن سے شادی کی، پھر کرسچن کو مسلمان بنا کر، جیسے بھی آپ جا کر دیکھیں. اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ بتائیں گے بعد میں. پھر تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ ہماری گود میں آیا ہے، وہ اللہ عز و جل نے اسے مسلمان بنا کر بھیجا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو دین پر قائم رکھیں، دین پر بچا کر رکھیں. یہ مغالطہ کسی جماعت میں ہے. یہ مغالطہ لوگ سوچتے ہیں کہ بچے کو ٹھیک ہے، آپ نے باہر کے جو انفلوئنسز ہیں، باہر کے جو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں، اس سے بچا کر رکھیں، بچہ دیندار ہوگا. ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھر بچے کا اپنا اندر، جیسے جیسے بچہ پرورش پاتا ہے، اس کا نفس امارہ، اس کو اپنی برائی پر بھڑکانے والا نفس بھی ہوتا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین لگے ہوتے ہیں، شیاطین الجن والانس. آپ شیاطین انس کو بھلے ہی دور کر دیں، اس کے دوستوں سے اس کو انفلوئنس نہ ہونے دیں، مگر شیاطین جن، ہر ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو خراب کرنے پر تلے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، کہ شیطان آ کر کے بچوں کو، لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ہمارے دلوں میں جو چراغ چھوٹا سا اللہ عز و جل نے پیدائشی طور پر ڈالا ہے، اس کو کیسے باقی رکھا جائے. میں نے سورہ نور کی جو 24ویں سورت ہے، آپ جائیں پڑھیں سورہ نور. ویسے بھی پورے ریولوشن کو لانے کے لیے سورہ نور کافی لگے گی آپ کو، کیونکہ اسی صورت میں وہ آیت آتی ہے جس کے بابت یہاں پر رمضان کے دنوں میں ایک مرتبہ بات ہوئی تھی 5 منٹ کے بعد. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ عز و جل سورہ نور ہی میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نیک بن جائیں اور اچھے اعمال کرنے لگیں تو اللہ عز و جل ہمیں پھر سے خلافت عطا کریں گے. بحث نہیں ہے وہ، میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں بس بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ نور ہے جو عورتوں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں اور مردوں کو اپنی نظروں کی حفاظت سکھلاتی ہے، بچوں کو تربیت. یہ سورہ نور جا کر کے، خیر پوری سورہ نور نہیں، نہ صحیح سورہ نور کی 35ویں آیت کا مطالعہ کریں، جس کا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں آپ کے 5-7 منٹ زیادہ لوں تو برا مت مانیے گا، بات ضروری ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ہلکی سی لہر دوڑ چلی ہے، لوگ اچھے ہونے کی طرف راغب ہونے لگے ہیں. میں جہاں جہاں پھرتا رہتا ہوں وہاں سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے، میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے یہ، کہ لوگ الحمدللہ جاگنے لگے ہیں. لوگ جاگیں گے، لوگ دوسروں کو جگائیں گے، وہ ہمارا اپنا کام نہیں ہے. ہم
اپنے آپ کو, اپنے دین کو کیسے باقی رکھیں, انٹرنلی ہمیں اس پر کام کرنا ہے. اگر ہم اس پر کام نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ کل کے دن کوئی مجھے آ کر جگائے گا, نہیں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی آئے, آپ کو بھی ویسے اللہ عز و جل نے ہمیں بچپن سے جگایا ہے. اللہ عز و جل کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے جو ابھی کہا تھا نا کہ چراغ ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے اسلام کا, وہ بجھا دیتے ہیں ہم لوگ. اللہ عز و جل اس کی بات کرتے ہیں, ہر ایک نفس کو, ہر ایک جان کو اللہ عز و جل نے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سب سکھلایا ہے اللہ عز و جل نے. سب بتا دیا اللہ عز و جل نے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی نیک رہتے ہیں, اچھے رہتے ہیں, دھوکہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ. ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر بنے رہنا ہے. فطرت میں اللہ عز و جل نے ہماری اسلام رکھا ہے, اس فطرت کے چراغ کو کیسے پروان چڑھایا جائے وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے تو ضرور وہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا, ہم لوگ آج خیر اس طرح کی لائٹس وغیرہ استعمال ہوتی ہیں, ایک زمانہ تھا قندیل استعمال ہوا کرتی تھی, انگریزی میں لینٹرن کہتے ہیں اس کو. محراب بنا ہوتا تھا, محراب کے اندر قندیل رکھی جاتی تھی, ہے نا, اور وہ قندیل اس میں ایک جگہ شیشہ ہوتا تھا, اس شیشے کے ذریعے سے روشنی چھن کر باہر آتی تھی, اور اس نیچے اس کے تیل ہوتا تھا, اور اس کے اندر ایک فیتا وک ہوتا تھا. اس فیتے کے ذریعے سے تیل جلتے ہوئے آگ روشنی پہنچاتا تھا. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اچھا یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کا سیدھا واسطہ, سیدھا ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہے جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورۃ النور 35ویں آیت, جائیں پڑھیں. اس میں اللہ عز و جل کہتے ہیں, میں بتاؤں آپ کو, یہ میں کنٹینیو کروں, کمپلیٹ کروں میں یہ, کہ یہ جو محراب کہلاتا ہے, آج بھی چھوٹے قریوں میں چلے جائیں جہاں بجلی وغیرہ دن میں 20 گھنٹے غائب رہتی ہے, 10 گھنٹے غائب رہتی ہے, وہاں چلے جائیں, وہاں پر لوگ اسی طریقے کے محراب بناتے ہیں, محراب کے اندر قندیل لگاتے ہیں, اور وہ قندیل اس میں اوپر سے شیشہ لگا ہوتا ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے, اس شیشے پر جیسے ہی ہلکا سا دھواں آ جائے فوراً دوسرے دن صبح میں نکال کر کے اس کو صاف کیا کرتے تھے. شام ہونے سے پہلے صاف کر کے پھر سے واپس لگا دیتے. شام ہونے سے پہلے اس بات کا بھی احتیاط کرتے کہ اگر اس کے اندر تیل ختم ہے, اتنا نہیں ہے کہ رات بھر جل پائے یا ضرورت جب تک ہو تب تک جل پائے, اتنا نہیں ہے, تو تیل اور لا کر کے ڈالتے تھے تاکہ جب تک ضرورت ہو یا رات بھر کم از کم کام آ سکے. اور یہ بھی دیکھیں آپ غور کر کے کہ وہ جو فیتا ہوتا تھا, وک ہوتا تھا, وہ اگر جل گیا ہوتا, کالا پڑ گیا ہوتا, تو پھر اس کو کاٹ دیتے, پھر نئے سرے سے تیل. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صرف فیتا جل پڑا ہے؟ نہیں, صرف فیتا نہیں جلتا ہے. فیتا ہمیشہ, وہ جو وک ہے وہ تیل میں ہمیشہ نرم بھیگا ہوا ہوتا ہے. اس کی بتی جو اوپر کی آئی ہوئی ہے, ایک سرا آیا ہوا ہے اس کا, باقی کی پوری بتی اندر ہے, اور وہ اندر سے ہوتے 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 پہنچ کر وہ یہ جو گیلا ہو جاتا ہے حصہ, اس کی وجہ سے اس پر آگ لگتی ہے. یہ چیزیں ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں میں. اور پھر آپ نے اس محراب کو بھی دیکھا ہوگا, اس محراب کے اندر سوائے اس چراغ کے کوئی کچھ اور نہیں رکھتا تھا, صرف چراغ رکھا جاتا تھا. اب آئیں, اللہ نور السماوات والارض, اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل زمین اور آسمان کے نور ہیں. اس فقرے پر اللہ نور السماوات والارض, اس ہی پر ایک پورا خطبہ ہو سکتا ہے, مگر مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے, مجھے ختم کرنا ہے بات اپنی. مثل نورہ کمشکات, اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نور کی مثال کیسی ہے؟ اس محراب جیسی. مثل نورہ کمشکات, اس محراب جیسی اللہ عز و جل کے نور کی مثال ہے. فیہا مصباح, اس محراب کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ جو چراغ رکھا ہوا ہے ایک کانچ کے گلاس میں ہے, ایک شیشے کے گلاس میں ہے. الزجاجۃ, اور وہ شیشے کا گلاس ایسا ہے کأنہا کوکب دری, ایک قرات کے مطابق. اور وہ چراغ کیسا ہے؟ اتنا صاف, وہ اس کا جو گلاس ہے اتنا صاف, اتنا چمکدار, اتنا روشن کہ پھر اندر روشنی باقی نہیں رہتی, اس کی وجہ سے ابسٹرکشن کہیں نہیں ہوتا, پوری روشنی باہر آتی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, اور اس چراغ کو تیل کہاں سے پہنچتا ہے؟ ہم عام طور پر اپنے چراغوں کو تیل, کیروسین, مٹی کا تیل دیتے ہیں, اور اللہ عز و جل اس چراغ کی بابت بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو جو چراغ پہنچتا ہے وہ زیتون کے تیل کا ہے.
زیتون کے درخت سے جو تیل نکلتا ہے وہ چراغ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. پھر آگے بڑھیں، آپ پڑھیں جا کر کے. میں اب اس میں جو ریفرنس آیا ہے، اللہ عز و جل نے جو محراب وغیرہ کی بات کی ہے اس پر میں آتا ہوں. یہ محراب جو اللہ عز و جل نے کہا نا، مثل نورہ کمشکات، مثل نورہ کمشکات، یہ دیکھیں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ وہ ایک مشکات، اللہ کا نور مشکات کی مانند ہے، اور وہ مشکات ہمارے اپنے سینے ہیں. اللہ عز و جل نے کہا کہ وہ مشکات ہمارے اپنے سینے ہیں، ہمارے اپنے بزم، ہمارے اپنے چیسٹ. فیہا مصباح. پھر آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان دلوں میں، ان سینوں میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ہماری اپنی دین کی فطرت کا چراغ ہے. میں نے جو ابھی شروع میں تمہید کے طور پر کہا تھا کہ ہر کسی کو اللہ عز و جل نے اس کے سینے میں، اس کے دل میں چھوٹا سا اسلام کا چراغ ڈال کر کے پیدا کیا ہے، اسی کی بات اللہ عز و جل کر رہے ہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس محراب میں یعنی ان سینوں میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ. اللہ عز و جل کہتے ہیں وہ چراغ کہاں ہے؟ ایک شیشے کے گلاس میں ہے، ایک شیشے میں ہے، کانچ کے شیشے میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے دل ہیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ جو چراغ کے اوپر جو لگا شیشہ ہوتا ہے صاف، روشن، چمکدار ہوتا ہے. ہلکی سی دھول پڑ جائے، ہلکا سا اسموک، دھواں اس پر آ جائے، فوراً نکالتے، صاف کرتے، ڈالتے واپس. اب آئیں $1,000,000 کویسچن، کب ہم نے اپنے اس طرح کے اپنے دل کے شیشے کو صاف کیا ہے؟ کب؟ ایک مسلمان کے سینے میں جو دل ہے وہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ وہ صاف ہو، یعنی کسی کے تعلق سے دل میں میل نہ ہو، روشن ہو، خود بھی ریڈیٹ ہوتا ہو، دوسروں کو بھی روشنی پہنچانے والا ہو. کب ہمیں اپنے سینوں سے روشنی ملی ہے؟ پچھلی دفعہ کب ملی تھی؟ یہ کب آئے گا اللہ عز و جل آگے بتاتے ہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجر. یہ جو فطرہ جو اللہ عز و جل نے کہا نا، یہ فطرت دراصل اللہ عز و جل نے ہمارے سینوں میں اللہ کی اپنی محبت، اللہ کی توحید کے تعلق سے رکھی ہے. اس توحید کے چراغ کو جب تک ہم جلنے دیں گے، اور اس کو جلانے کے لیے جیسے میں نے کہا اللہ عز و جل زیتون کے درخت کے تیل کی مثال دیتے ہیں، جب تک ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے. یہ جو تیل ہے جس کی بات اللہ عز و جل نے کی ہے وہ دراصل قرآن ہے. جب تک اس تیل کی سپلائی اس وک تک پہنچے گی، اس فیتے تک پہنچے گی، تب تک وہ دیا جلتا رہے گا. یہاں آپ نے تیل کی سپلائی بند کر دی، وہاں وہ فیتا بجھ گیا. تو کب پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے اس طرح قرآن سے اپنے دل کو روشن کرنے کی کوشش کی تھی؟ ضرورت اس بات کی آج ہے. اگر آج اس ضرورت پر ہم نہیں جاگتے ہیں تو پتہ نہیں آگے ہمارے سامنے کب کون سا اور کٹھن دور آنا باقی ہے جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم جاگیں گے. حالات ویسے جس قدر ناسازگار ہوتے جا رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس طرح اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کریں. میں نے کہا تھا شروع میں کہ ہمارے کچھ لوگوں کا اپنا خیال ہے، کچھ جماعتیں وغیرہ ایسا سوچتی ہیں کہ آپ اس نو مولود کو، اس بچے کو اکیلے پروان چڑھنے دو، وہ بچہ خود بڑا ہو کر کے مسلمان. نہیں، اس کو اور مجھے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دین سکھلایا جائے. جب تک ہم دین نہیں سکھلائیں گے تب تک ہم امید نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ نیک مسلمان بن پائے گا. اور میں نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو، اس محراب میں عام طور پر ہم سوائے اس چراغ کے، سوائے اس لینٹن قندیل کے کچھ اور نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اپنے سینوں میں سوائے توحید کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ عز و جل آگے کہتے ہیں یہ اتنا پاورفل چراغ ہے، اس کا تیل اتنا پاورفل ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اگر اس کو آگ نہ چھوئے تب بھی خود بخود یہ روشنی دینے لگے، تب بھی خود بخود یہ جلنے لگے. نور علی نور. ایک تو اللہ عز و جل نے جو ہمارے اپنے سینوں کے اندر جس چراغ کو، اسلام کے جس چراغ کو ڈالا ہے وہ
نورن علی نور کہتے ہیں، اس پر دین کی علم کی روشنی کا نور. یہ ہمارے اپنے دل کا سینے کا عالم ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ دین کا نہ صرف علمبردار بنائے، بلکہ ہمارے اپنے گھرانوں میں ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان کو ہم دین سکھلا سکیں. اللہ عز و جل ایسا ہمیں بنائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، اس میں اللہ عز و جل کے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ دلوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ عز و جل نے اس امانت کو، ان الامانۃ کہا میں نے، اس امانت کو، اور علماء نے اس سے مراد توحید لیا ہے. یعنی توحید کی اس امانت کو اللہ عز و جل نے ہمارے اپنے سینوں کے اندر اتارا ہے. باہر ہو بڑی آسانی سے نکل جائے، اتنی اندر اتارا ہے کہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنا سپاک ہوتا ہے کہ برسوں بعد بھی بندہ اگر آ کے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے تار جڑ جائیں. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کہتے ہیں فنزل القرآن، پھر اللہ عز و جل نے قرآن نازل کیا. یہ جو سینوں میں جو امانت ہے توحید کی، وہ دلوں کے اندر اتاری، دلوں کی گہرائیوں میں اتاری، پھر قرآن نازل کیا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقرأوا القرآن وعلموا من السنہ. پھر ان لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اور پھر سنت کی تعلیم حاصل کی. آج یہ دونوں چیزیں ہماری اپنی زندگیوں سے خالی ہیں. اگر ہم قرآن کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اگر ہم قرآن کی اور احادیث، صرف قرآن نہیں، پھر اہل قرآن کی بات ہو جائے گی، میں وہ نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث علی فہمی سلفی السنہ، اس پر اگر ہم جمتے ہیں واپس تو انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان پھر سے ساری دنیا پر، دلوں پر، میں زمین کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کے دلوں پر راج کرنے لگیں گے. یہ اگر ہم قرآن، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے ہیں، اس کا جو جشن ہوتا ہے اس بابت اللہ عز و جل نے بات کی ہے اس کے بعد والی آیت میں. میں نے ابھی 35ویں آیت کا تذکرہ کیا ہے آپ کے سامنے، 36ویں آیت پڑھیں آپ اس کے بعد کی آیت. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال اللہ تلہی، اس کے بعد والی آیت رجال اللہ. یہ پڑھیں آپ جا کر کے، تھوڑا سا وقت نکالیں. ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، ہم یہ سارا وقت کہاں لگاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. مجھے یہاں کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو بتانے کی یا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سارا وقت کہاں صرف ہوتا ہے. تھوڑا سا وقت نکالیں، ان 3-4 آیات کا 35 36 37 3 آیات کا ہی صحیح اگر ہم مطالعہ کریں تو ہماری روح انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے بیدار ہو. میں بتا رہا تھا جشن کے بارے میں 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میں بتا رہا تھا جشن کیسے ہوتا ہے. جب اس کی مثال دوں میں آپ کے سامنے. آپ کے پاس ایک کار ہے، آج کل تو خیر بٹن والی کارز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، پرانی کارز کو دیکھیں نا. ایک زمانے میں، پرانے زمانے میں کارز ہوا کرتی تھیں، آپ جا کر کے چابی ڈالتے، کوشش کرتے سٹارٹ کرنے کی نہیں ہوتی، پھر بالآخر زور سے سٹارٹ ہو جاتی، ایک دم سٹارٹ ہوتی. تو اس وقت جو انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. جیسے ہی بہت کوشش کے بعد، یا پھر کہیں کچرا اٹک گیا ہو، کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی کار فائنلی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے اس وقت بندہ وہاں رکتا نہیں ہے، کار لے کر نکلتا ہے، میں سیر کے لیے جاتا ہوں. اسی طریقے سے ایک مسلمان کا جب قرآن کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. فزیکلی وہ یہاں رہتا ہے مگر اس کا دل دین میں لگا ہوتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے. جب ایسے لوگ مساجد کو آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ، یعنی لوگ جب مسجد میں آئیں، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے لگیں، تلاوت قرآن کرنے لگیں، ایک دوسرے کو دین سکھلانے لگیں، تب ہوتا یہ ہے کہ اوپر آسمانوں میں جشن ہوتا ہے اس چیز کا. اللہ عز و جل کہتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اوپر سے ان لوگوں پر ٹرانکویلٹی، سکونت. انسان اس سکون کی تلاش میں کیا کیا کرتا ہے، وہ سکون اس قرآن میں اللہ عز و جل نے رکھا ہے، دین کی تعلیم میں، ذکر اللہ میں اللہ عز و جل نے رکھا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، پھر اللہ عز و جل اپنی رحمت میں ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں،
پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو کیا کہا میں نے، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اور جگہ جگہ پر اس طریقے کی جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہوں فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے یہاں پر، اور پھر اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا ذکر اللہ عز و جل اپنے لوگوں کے پاس یعنی ملائکہ کے پاس کرتے ہیں، وہاں جو ہوتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ عز و جل وہاں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، ہم گاتے ہیں بچوں سے گواتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں بچوں کو گانے سناتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ جو 5 سینسز ہمیں دی ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے مطلب ہیں، ان سینسز کا اگر صحیح استعمال نہ ہو تو پھر یہ غلط راہ کی طرف چلیں گے۔ لہٰذا ان 5 سینسز کو ہمیں قرآن اور حدیث سے جوڑنا ہے، اسلام سے جوڑنا ہے۔ اس کی آخری مثال دے کر آپ کے سامنے میں بات رکھوں، ہم کہتے ہیں نا کہ نفاق، ہم میں سے کئی جانتے ہیں نفاق کا مطلب کیا ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی اس سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے یا وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ نہیں پورا کرتا، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو اس کے ساتھ بھی وہ خیانت کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ ٹریچری کرتا ہے۔ نفاق دراصل جہاں بڑے نفاق کی بات کرنی ہے کسی اور دن انشاءاللہ خطبہ میں، یہاں چھوٹی سی بات ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ نفاق جو ہے دراصل رقیۃ الزنا کہا جاتا ہے اس کو، جیسے کسی کو بیماری لگ جائے کوئی تو رقیہ پڑھ کر کے اس بیماری سے شفا یابی کی کوشش کرتا ہے انسان، اسی طریقے سے اگر گانے سننے میں اگر ہم وقت لگائیں، قرآن نہ سن کر، یہ کان اللہ عز و جل نے بنائے قرآن کو سننے کے لیے، اچھی باتوں کو سننے کے لیے، یہ 5 سینسز آپ سوچ کر دیکھیں، ان 5 سینسز کو اللہ عز و جل نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ان 5 سینسز کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خود بھی مسلمان بنے رہیں، دوسروں کو اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے ہم قرآن نہ سن کر گانے شانے سننے لگیں تو ہمارے دلوں میں نفاق پنپے گا، دلوں میں نفاق پھوٹے گا، اور وہ نفاق ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے کہاں، میں کہاں، نہیں ایسا نہیں۔ غور سے دیکھیں، میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ منافق ہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں بڑے نفاق کی بات کر بھی نہیں رہا ہوں، میں نفاق کی جو چھوٹی چھوٹی کسی اور ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک خاصیت ہوتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے آج ہم میں سے ہیں وہ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے جھوٹ بولے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے بات کرتے ہوئے والد صاحب مجھ سے کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں، ہاں میں کر دوں گا، دل سے ارادہ نہیں ہوتا۔ وہیں والد بھی بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا شام میں لے آؤں گا، مطلب نہیں ہوتا، لانا نہیں چاہتے، جھوٹ، زبان سے جھوٹ، وعدہ کیا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج والدین اور بچوں میں، لوگوں کے اندر آپس میں بھید بھاؤ کیوں ہے؟ ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمارا باہر کا کچھ اور ہے، ہمارا اندرون کچھ اور ہے۔ وہ کب فکس ہوگا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے اور جب ہم ان گانوں شانوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، موسیقی سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سچ مچ سمجھتے ہوئے اپنے سینوں میں اتاریں، اپنے سینوں میں اللہ عز و جل ہمیں قرآن اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اللہ عز و جل اس دنیا میں رکھے، مسلمان بنا کر، توحید کا علم بردار بنا کر زندہ رکھے، اور جب اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا سے لے کر چلے تو ہماری زبانوں پر توحید کا کلمہ جاری ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.